السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جعفر صادق جب منصور کی دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب ہندی ایک کتاب طب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ آپ بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا، یہ کون ہے؟ منصور نے جواب میں کہا، یہ عالم آل محمد ہیں۔ طبیب ہندی آپ سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار خدا پر چھوڑتے ہیں۔ طبیب ہندی نے کہا، وہ کیا ہے؟ امام نے کہا، فرمودہ رسول یہ ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اس سے اس کو محروم نہ کرو۔ طبیب ہندی نے بولا، مگر یہ چیز طب کے خلاف ہے۔ تو امام نے کہا، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے۔ طبیب ہندی نے حیرت سے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کیا صورت ہے؟ امام نے کہا، میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا، لہٰذا بتلاؤ، ہم دونوں میں کس کا علم بلند و برتر ہے؟ طبیب بولا، کیا کہا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ امام نے کہا، اچھا، میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ طبیب بولا، ضرور پوچھیے۔ امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آدمی کے کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں؟ طبیب نے کچھ غور و خوض کے بعد بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ امام نے پھر پوچھا، اچھا، پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ امام نے پھر پوچھا کہ پیشانی پر خطوط کیوں ہیں؟ طبیب نے بولا، معلوم نہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ آنکھوں پر ابرو کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ طبیب بولا، میں نہیں جانتا۔ امام نے پوچھا کہ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں بنائی ہیں؟ طبیب نے کہا، معلوم نہیں۔ امام نے پھر پوچھا کہ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب نے پھر کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا کہ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ طبیب بولا، معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا کہ ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے ہیں؟ طبیب بولا، معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا کہ بتاؤ، آگے کے دانت باریک و تیز اور داڑھیں چپٹی کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا، معلوم نہیں۔ امام ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ مرد کی داڑھی کیوں ہے؟ طبیب نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا، ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب بولا، معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا، ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا، معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا، دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ طبیب بولا، معلوم نہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہیں اور متحرک کیوں ہیں؟ طبیب، معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا، جگر گول کیوں ہے؟ طبیب کہنے لگے کہ معلوم نہیں۔ امام نے آخر میں پوچھا کہ بتاؤ، گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب نے پھر کہا کہ معلوم نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں خدائے دانا و برتر کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب نے کہا، فرمائیے، میں بھی مستفید ہوں۔ امام بولے، بغور سنیں جوابات۔ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں۔ نیز سردی و گرمی کا بے لحاظ وقت لباس بن جائے۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آ سکے۔ پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے ہیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے۔
آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے تاکہ روشنی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ متعدل روشنی آنکھوں تک پہنچے۔ آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے دی تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے بھی آسانی خارج ہو سکے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعہ ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا کثیف ہے یا لطیف۔ ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے آئیں منہ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کریں۔ داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں اور داڑھوں کو چوڑے چپٹے اس لیے بنائے تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ قوت لامسہ چھونے کی قوت صحیح کا انجام دے سکے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔ دل صنوبری شکل اس لیے دی گئی تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا ہے کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ جگر کو گول اس لیے بنایا ہے تاکہ معدے کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے۔ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے ہے تاکہ آدمی بآسانی راہ چل سکے ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ انسان کے جسم میں ہڈیاں کتنی ہیں؟ طبیب نصرانی نے بڑے احترام سے امام سے درخواست کی کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے انسان کو بلحاظ ہیکل استفانی 208 حصوں سے ترکیب دیا ہے۔ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں: سر، گردن، 2 بازو، 2 کلائی، 2 ران، 2 ساق پنڈلیاں اور 2 پہلو اور 360 رگیں۔ ہڈیاں، پٹھے اور گوشت۔ رگیں جسم کی آبیاری کرتی ہیں، ہڈیاں بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور گوشت ہڈیوں کا تحفظ کرتا ہے، اور اس کے بعد پٹھے گوشت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر ہاتھ میں 41 ہڈیاں ہیں، 35 ہڈیوں کا ہتھیلی اور انگلیوں سے تعلق ہے اور 2 کا تعلق کلائی سے اور 1 کا تعلق بازو سے ہے اور 3 کا کندھے سے تعلق ہے۔ ہر پیر میں 43 ہڈیاں پیدا کی ہیں جن میں 35 قدم میں اور 2 پنڈلی میں اور 3 زانوں میں اور 1 ران میں اور 2 نشیمن گاہ میں یعنی بیٹھنے کی جگہ میں۔ ریڑھ کی ہڈی میں 18 ٹکڑے ہیں، گردن میں 8، سر میں 36 ٹکڑے ہیں اور منہ میں 28 یا 32 دانت ہیں۔ اس زمانے میں جو ترکیب انسان کی ہڈیوں کو شمار کیا گیا ہے اس میں اور فرمان امام میں اگر تھوڑا فرق ہو تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ بعض ان 2 ہڈیوں کو جو بہت ہی متصل ہیں ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے صدیوں قبل بغیر کسی آلہ اور فن معلومات کی تحقیق کی طبی فرمائی ہے۔ وہ آپ کے علم امامت کا بین ثبوت ہے۔ دوران خون یہ مسئلہ جو اتباع مشرق نے بعد میں معلوم کیا ہے، رازی کا بیان ہے کہ اس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیوں پہلے کتاب توحید مفضل میں بیان فرما دیا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.